ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام زمانہ اور مراجع عظام اور علماء دین اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور علماء امامیہ کے نزدیک مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس پر اجتماعی نقل کیا ہے اور اکثر علماء اہل سنت ماہ مذکورہ کی 12 تاریخ کو ذکر کیا ہے۔ اس پر شیخ کلینی اور تمام علماء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی تاریخ یعنی 17 ربیع الاول صبح صادق کے نزدیک ہوئی، جس سال اصحاب فیل ہاتھی لے کر مکہ کو خراب کرنے آئے تھے اور وہ سجیل پتھروں سے معذب قرار پائے، اور آپ کی ولادت مکہ میں آپ کے اپنے ہی گھر میں ہوئی، اور وہ گھر آپ نے عقیل بن ابی طالب جناب ابو طالب کے بیٹے کو دے دیا، اور جناب ابو طالب کی اولاد نے وہ گھر بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کو دے دیا، اور محمد بن یوسف کا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ تھا، اس لیے رسول اللہ کا گھر اس نے اپنے گھر کے ساتھ ملا لیا۔ اور جب ہارون کا دور آیا تو ہارون کی ماں نے اس گھر کو علیحدہ کر کے مسجد بنا دی تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں، اور جب 659 ہجری میں ملک ظفر والی یمن نے اس مسجد میں سائی جمیل فرمائی، اور وہ اسی مقام پر ابھی تک موجود ہے، لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں، اس مسجد کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت اس دنیا میں معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان کان لگا کر آسمانی خبریں سنتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس کو تیسرے آسمان سے روکا گیا، اور وہ چوتھے آسمان پر بھی جا سکتا تھا، لیکن جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، اس کو تمام آسمانوں سے روک دیا، اور شیاطین کو شہاب کے تیروں سے آسمانی دروازوں سے دور کیا گیا، اور اہل قریش کہنے لگے کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور قیامت آنے کا زمانہ پہنچا ہے۔ تو پس عمرو بن امیہ جو زمانہ جاہلیت کا عقل مند ترین شخص تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر معروف ستارے کہ جن کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جن کے ذریعے سردیوں اور گرمیوں کے زمانے کو پہچانتے ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی ستارہ گر پڑے تو سمجھو وہ وقت آ گیا ہے جب سب مخلوق ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہ ستارے اپنے مقام پر باقی رہیں اور اس کے ساتھ اور ستارے ظاہر ہو جائیں تو سمجھو اس دنیا میں کوئی عجیب و غریب امر رونما ہونے والا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دنیا میں کسی مقام پر کسی جگہ بھی کوئی بت بھی تھا وہ اپنے منہ کے بل گر پڑا، اور
ایوان شاہ محل یعنی کسرا جس کا نام ہے محل شاہ ایران کہ جس کے کنکرے ٹوٹ کے زمین پر آ گئے، اور ایک سادہ نامی دریا کہ جس کی لوگ زمانے سے پرستش کرتے تھے، صدیوں سے پرستش کرتے تھے، اس کا پانی سوکھ گیا، اور سماوا نامی دریا کہ جس میں سالہ سال کسی نے پانی نہیں دیکھا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا، اور فارس کا آتش کردہ جس میں 1000 سال تک آگ نہیں بوجھی تھی، اس میں آگ بوجھ گئی۔ یہ تھی رسول کے دنیا میں آنے کی عجیبات اور معجزات تھے، اور علماء مجوس کا ایک عقل مند ترین شخص تھا، اس کو عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک چند سخت قسم کے عربی گھوڑے جو دریائے دجلہ کو عبور کر کے ان کے شہروں میں داخل ہو رہے ہیں، اور دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا اور وہ محل شاہ ایران میں بہنے لگا۔ اسی رات حجاز میں ایک نور پھیلا، اور وہ نور منتشر ہوا، اور وہ پرواز کرتا ہوا مشرق تک جا پہنچا، جس سے تمام عالم روشن ہو گیا۔ اور اسی صبح جب رسول کی ولادت ہوئی جس رات، اسی صبح سب بادشاہ کے تخت سرنگو ہو گئے، سب بادشاہ کی زبانیں گنگی ہو گئی، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، کاہنوں کا علم اور سحروں کا جادو باطل ہو گیا تھا، اور کوئی یہ جو کاہنوں کا علم اور سحروں کا جادو باطل ہو گیا تھا، ہر کاہن اور اس کا ہمزاد یعنی جو ایک دوسرے کے درمیان خبریں پہنچاتے تھے ان میں جدائی ہو گئی، اور اہل قریش عرب میں صاحب عزت ہو گئے، اور لوگ ان کو اللہ ماننے لگے۔ اور حضرت آمنہ جو رسول اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میرا بیٹا اس دنیا میں تشریف لایا، اس کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس نور میں میں بڑے بڑے محلات دیکھتی ہوں، اور اسی نور کے وسط میں مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہتا ہے تو نے لوگوں میں سے سب سے عظیم شخص کو جنم دیا ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور جب حضرت کو حضرت عبد المطلب کے پاس لائے اور ان کی گود میں دیا، حضرت نے اٹھایا اور حمد کی، اے پروردگار، حمد کی اے پروردگار، تو نے مجھے خوشبودار بیٹا عطا کیا، اور ارکان کعبہ سے ان کو تعویذ کیا اور ان کے فضائل میں کچھ اشعار بیان کیے۔ تو شیطان نے اپنے حواریوں کو آواز بلند کی اور چیخ چیخ کر پکارنے لگا، سب جمع ہوئے اور کہنے لگے تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ کہتا وائے ہو تم پر کہ مجھے اول وقت سے، اول رات سے لے کر ابھی تک دنیا اور آخرت کے حالات نے متغیر کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسا امر رونما ہوا ہے کہ دنیا کے حالات متغیر ہیں، جاؤ جستجو کرو اور پتہ کرو، گردش کرو کہ دنیا میں ایسا کیا امر رونما ہوا ہے۔ وہ گئے، اور جب گئے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا، جب وہ واپس آئے تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو وہ معلوم کہتا ہے کہ اس خبر کا لانا میرے نام ہے، یعنی اس خبر کا پتہ کرنا میرے ذمے ہے۔ وہ گیا اور اس نے گردش کی، جب وہ حرم کے قریب پہنچتا ہے تو حرم کے گرد اطراف میں فرشتوں کا ہجوم ہے۔ جب وہ قریب جانے لگتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں معلوم پیچھے ہٹ جا، تو وہ بعد میں ایک چڑیا کی شکل میں کوئی ہیرا میں داخل ہونے رکھتا ہے، تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ملعون چلا جا یہاں سے۔ تو وہ کہتا ہے جبرائیل بس ایک بات پوچھنی ہے، بس اتنا بتا کہ اس دنیا میں کیا ایسا امر رونما ہوا ہے کہ اس دنیا و اس عالم، اس زمین و آسمان کے حالات متغیر ہیں۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا میرا بھی کوئی حصہ ہے ان میں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں نہیں۔ کہتا بس اگر ان کی امت میں میرا حصہ ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ہاں اس کی امت میں تمہارا ایک حصہ ہے، ہاں حصہ ہے۔
تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہوں، تو وہ چلا گیا۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ جب حضرت کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے اندر جو بھی بت تھا وہ منہ کے بل گر پڑا، اور آسمان سے یہ آواز بلند ہوئی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے والا ہے۔ اور شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی کی اپنی کتاب احتجاج میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت اپنا دایاں ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ آسمان پر بلند کرتے ہیں، بائیں کو زمین پر رکھتے ہیں، اور زبان سے ایک توحید بیان کرتے ہیں، اور ان کے لوابدین سے ایک نور بلند ہوتا ہے جس سے یہ پورا مکہ روشن ہو جاتا ہے۔ اہل مکہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے محلات، اور یہ تھی حضور کی جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی آنے سے اس دنیا میں جو معجزات پیش ہوئے اور جو عجائبات ہوئے، تو یہ حضور کی نبوت پر بھی